موقع ملا ہے وہ ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب والا دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہی ان سے ہماری قرابت داری رہی ہے اور نہ ہی ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مگر ہم ان سے صرف ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی جد و سخاوت کی بنا پر، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی بنا پر، ہم رستم اور اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت اور مردانگی کی بنا پر، ہم سقراط اور افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی بنا پر، ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گویائی کی بنا پر، ہم صحبان سے محبت کرتے ہیں ان کی خطابت اور طاقت لسانی کی بنا پر، ہم شیکسپیئر اور ہومر کی بات کرتے ہیں ان کے ادبی کمال کی بنا پر، ہم لبید اور مطلبی کی بات کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر، ہم مصر کی کلیوپاترا کا نام لیتے ہیں اس کے حسن و جمال کی بنا پر، ہم مجنو اور رانجھے کی مثال دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے، تو ہم اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں جو ان تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظالم کو بھی مالا مال کیا اور باطل کو بھی مالا مال کیا، جس کی زبان پر بھی کلمہ شہادت کے علاوہ کبھی لا آیا ہی نہیں، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہا، جو ہمیں دنیا میں بھی نوازتا تھا وہ آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشیروان کے عدل کو اس رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت جس نے عرب کے انتقامی ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کیے، جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے ایک عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی، جس کے غلاموں نے کیسر و کسریٰ کے استبداد کا خاتمہ کر کے میزان عدل قائم کر دی۔ میں رستم اور اسفندیار کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیاروں اور بغیر مال و دولت کے سالہ سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا سامنا کیا۔ میں سقراط اور افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب العلم و حکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے سقراط اور افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے۔ مجھے صوفان کی خطابت سے انکار نہیں، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کی تحصیل خطابت سے پتھر بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ مجھے شیکسپیئر، ہومر، لبید اور مطلبی کی فصاحت و بلاغت سے انکار نہیں، مگر اس فصیح العظیم کے کیا کہنے جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں سے بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ کلیوپاترا کے حسن کی بات نہ کرو، کیونکہ خاک و آسمان سے، ذرے کو پربت سے کیا نسبت، ماہ عرب کے حسن و جمال کا مقابلہ تو مصر کا وہ حسین بھی نہیں کر سکتا جس کے حسن سے چند بازاری عورتوں کے ہوش و خیال گم ہو جاتے تھے۔ اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس عظیم انسان سے محبت کیوں نہ کی جائے جس کے اندر یہ تمام کمالات اعلیٰ وجہ کمال پائے جاتے ہیں۔ جناب قدر احباب، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں، جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے اخلاق و کمالات جمع ہو، اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ تمام کمالات اعلیٰ وجہ کمال پائے جاتے ہیں، جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ اخلاق و اوصاف سکھا دیے۔ اس نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو عادل بنایا، کسی کو سخی بنایا اور کسی کو شیر خدا بنایا۔ میں تو صاف کہتا ہوں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اسے ان تمام صفات و اخلاق سے محبت نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس میں حیوان ہے، وحشی درندہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، سر میں دماغ نہیں، گھس بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔